بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس قیام کو رمضان المبارک کی نسبت سے قیام رمضان اور طویل قیام کے سبب کبھی ایک پاؤں اور کبھی دوسرے پاؤں پر مکمل وزن ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچانے کی نسبت سے نماز تراویح کہتے ہیں، اور چونکہ اس کے ساتھ وطر بھی ادا کیے جاتے ہیں تو اس مناسبت سے مکمل قیام اللیل یا تراویح کو نماز وطر بھی کہہ دیتے ہیں، اور وجود یعنی رات کی نیند کو ترک کر کے اس نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے اسی نماز کو نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی نماز کے مختلف اعتبارات سے یہ مختلف نام ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 ہے کہ جس نے بھی رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت قیام اللیل فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی 8 رکعت تراویح اور وطر باجماعت پڑھائے تھے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2415 ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک میں 8 رکعت نماز تراویح اور وطر پڑھائے۔ فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد، تو جب اگلی رات آئی تو ہم مسجد میں جمع ہوئے۔ ورجونا ان يخرج فيصلي بنا، ہمیں امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ فاقمنا فيه حتى اصبحنا، ہم صبح تک وہیں پہ رہے۔ تو فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجونا ان تخرج فتصلی بنا، ہم امید رکھتے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے، نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کرہت او خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے ڈر تھا یا میں نے یہ بات ناپسند کی کہ تم پر نماز وتر یعنی نماز تہجد و تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح حسن درجے کی ایک اور روایت ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2549 ہے۔ ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان منی اللیلۃ شیء فی رمضان، رمضان کی گزشتہ رات مجھ سے کچھ نیا کام ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، وما ذاک یا ابی، وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے، نسوۃ فی داری، عورتیں میرے گھر میں تھیں۔ قلنا، کہنے لگیں، انا لا نقرأ القرآن، ہمیں قرآن نہیں آتا۔ فنصلی بصلاتک، تو امامت کروا دے، ہم تیرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں، فصلیت بہن 8 رکعات ثم اوترت، میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائیں اور پھر وتر پڑھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ فکان شبہ الرضا ولم یقل شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر کے رضامندی ظاہر فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رمضان المبارک میں 8 تراویح اور وتر پڑھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی آپ کے دور مسعود میں 8 رکعت اور وتر باجماعت پڑھائے، اور یہ بات آپ کے علم میں بھی لائی گئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی اور تقریری حدیث سے رمضان المبارک میں 8 رکعت اور وتر پڑھنا باجماعت یہ ثابت ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 11 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ موطا مالک کی حدیث نمبر 253 ہے۔ صاحب ابن یزید الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعتن کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ کہتے ہیں وقد کان القارئ یقرأ بالمئین، قاری وہ مئین پڑھتے تھے۔ مئین ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آیات 100 سے زائد ہیں۔ حتیٰ كنا نعتمد على العصی من طول القیام، حتیٰ کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں کا سہارا لیتے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور فجر کے قریب قریب ہی ہم واپس لوٹتے تھے، یعنی اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے تھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے قبل لوگ باجماعت نماز تراویح ادا نہیں کرتے تھے، تو ان کا یہ خیال خام ہے، کیونکہ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہے اور فرض ہونے کے خدشہ سے ترک کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی باجماعت نماز تراویح پڑھی، اور باجماعت تراویح کا یہ سلسلہ آپ کے دور مسعود سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہوا صرف اتنا کہ لوگ ایک ہی مسجد میں مختلف گروہوں کی صورت میں نماز پڑھتے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسجد کے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 210 کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی رات مسجد کی طرف گیا تو فَإِذَا النَّاسُ أَوْضَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر گروہوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرہط، کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی تھا اس کے پیچھے کچھ چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل، میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ثم عزم فجمعهم، انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کیا تو ان کو جمع کر دیا ابی بن کعب کے پیچھے۔ ابی بن کعب کو امام مقرر کر دیا، باقی سارے ان کے مقتدی بنا دیے۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، میں پھر ایک اور رات ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی نکلا۔ والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اور لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ بڑی اچھا نیا ایجاد شدہ کام ہے، اور فرمایا والذی ینامون عنہا افضل من الذی یقومون، رات کے جس پہر میں یہ سو جاتے ہیں وہ افضل ہے اس پہر کی نسبت جس میں یہ قیام کرتے ہیں۔ یرید آخر اللیل، مقصد یہ تھا کہ رات کا آخری حصہ بہتر ہے، آخری حصے میں یہ سو جاتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد یہ قیام کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ نماز تراویح باجماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پہلے بھی جاری تھی، صرف یہ تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پڑھتے تھے، انہوں نے ایک مسجد میں ایک امام کو مقرر کر دیا، باقی سارے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور باجماعت نماز پڑھنا یہ بہتر اور افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 645 ہے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجہ، کہ باجماعت نماز 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح جماعت میں افراد جتنے زیادہ ہوں گے نماز اللہ کو اتنی ہی محبوب ہوگی۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 554 ہے ان صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما کثر فهو احب الی اللہ تعالی، آدمی کا اکیلے نماز پڑھنا وہ اس کی نسبت
کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا وہ بہتر ہے، اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی نسبت بہتر ہے، اور جتنی جماعت زیادہ ہو تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا اول حصے میں نماز پڑھنے کی نسبت بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارے رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں، فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب له، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرونی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اس کو معافی دے دوں۔ اسی طرح گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کی نسبت افضل و بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1044 میں ہے، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ، فرضی نماز کے سوا آدمی کی گھر میں نماز میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نسبت افضل ہے۔ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے بندے کا گھر میں نماز پڑھنا، نفلی فرضی نہیں۔ تو یہ کل 4 فضیلتیں ہیں۔ باجماعت پڑھنا اکیلے پڑھنے کی نسبت بہتر ہے، زیادہ افراد والی جماعت میں شامل ہونا کم افراد والی جماعت میں شامل ہونے کی نسبت بہتر ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھنا رات کے اول حصے کے اندر پڑھنے کی نسبت بہتر ہے، اور گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی نسبت افضل اور بہتر ہے۔ تو جو آدمی رات کے آخری حصے میں باجماعت اپنے سارے خانوادے کو جمع کر کے اپنے گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے تو اس کی نماز سب سے بہتر اور سب سے زیادہ افضل ہوگی۔ تو یہ نماز تراویح کی فضیلتیں ہیں، جس قدر بندہ حاصل کرنے کی سخت اور کوشش رکھتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ سعودیہ والے 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ایک امام آتا ہے وہ 10 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے، دوسرا امام آتا ہے وہ 10 رکعتیں پڑھاتا ہے اور اس کے بعد 3 وتر، کل 13 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ وہ نماز تراویح 11 رکعت 13 رکعت ہی سمجھتے ہیں، 8 تراویح 3 وتر، یہی درست ہے۔ اور احناف کے جو اکابر علماء ہیں وہ بھی 8 رکعت ہی نماز تراویح سمجھتے ہیں، کل 13 یا 11 رکعتوں کو ہی وہ درست قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنے استاد ابو جعفر کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عشاء کے بعد آخری حصے میں فجر تک 11 رکعت مع الوتر پڑھا کرتے تھے، اور 2 رکعت صبح کی سنتیں اذان کے بعد ادا کرتے تھے۔ یہ امام سیوطی کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے سنن سعید ابن منصور کے حوالے کے ساتھ۔ اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، ان کی کتاب ہے معطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے، اس کے بھی صفحہ نمبر 93 پر انہوں نے باب باندھا ہے باب التراویح، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے بخاری مسلم والی 11 رکعت والی۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ہم بھی 11 رکعت کو ہی تراویح سمجھتے ہیں۔ ملا علی قاری حنفی وہ مشکات کی شرح مرقات کے اندر 3 جلد صفحہ 382 پہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ تراویح میں حقیقت یہی ہے کہ 11 رکعت مع الوتر ہی مسنون ہے، جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی طرح ابن حمام حنفی فتح القدیر کے اندر ہدایہ کی شرح ہے، اس میں وہ پہلی جلد صفحہ 468 میں لکھتے ہیں کہ مسنون تعداد تراویح 11 رکعت ہے مع الوتر، اور اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ ابن نجیم حنفی نے بھی بحر الرائق کنز الدقائق کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ 11 رکعت ہی سنت ہے مع الوتر تراویح ادا کرنا۔ اسی طرح
شرح وقایا والے نے بھی لکھا ہے کہ نتیجہ یہی ہے کہ 8 رکعت تراویح سنت اور 20 مستحب ہیں۔ اب 20 کو اس نے مستحب کہا ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں، اور سنت مانا ہے یہ بھی کہ 8 رکعت ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی ایک احناف سے یہی بات ثابت ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ حقیقت میں 8 رکعت ہی ہے، اور 3 وتر ملا کے کل 11 رکعات بن جاتی ہیں۔